آج پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو یہ خیال کیوں آیا ہے کہ 1915 میں جو واقعہ ہوا تھا اس کا جو پرسپیکٹو ترکی کی گورنمنٹ کو ناپسند ہے یا جس کو ترکی کی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی اور جس کو پچھلے 100 سال کی تاریخ میں امریکہ کی حکومت نے بھی تسلیم نہیں کیا، آج پریزیڈنٹ جو بائیڈن اس کو تسلیم کیوں کر رہے ہیں؟ انیسویں صدی کے اختتام میں آرمینیا کے لوگوں میں یہ احساس زور پکڑتا گیا کہ ان کو خلافت عثمانیہ سے علیحدہ کر کے آرمینیا کو ایک علیحدہ ملک بنا دینا چاہیے۔ اس خیال کے پیش نظر وہاں پر مختلف باغی تحریکیں آنا شروع ہوئیں، جن میں 2 تحریکوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ان میں سے ایک کا نام تھا دشناک اور دوسرے کا نام تھا ہنچکس۔ دشناک تحریک نے کافی زور اختیار کیا اور 1912 تک اس تحریک نے باقاعدہ طور پہ مسلح باغی حملے ترکوں پر شروع کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترکی کی طرف سے اپوائنٹ ہونے والے سپاہیوں پر، اپوائنٹ ہونے والے جو گورنمنٹ کے دیگر افراد تھے، افسران تھے، ان کے اوپر اٹیکس کیے جاتے تھے تاکہ ترکی کی گورنمنٹ کو کمزور کیا جا سکے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی حکومت کہلاتی تھی۔ 1916 میں رشیا نے جنگ عظیم اول کے آغاز میں ترکی کے ساتھ مڈ بھیڑ کا سلسلہ شروع کیا، اور ترکی کو یہ احساس ہوا کہ ترکی کا جو علاقہ روس کی سینٹرل ایشین ریپبلکس کی طرف ہے یا جس سمت سے وہ آ سکتے ہیں، ان کے راستے میں آرمینیا پڑتا ہے۔ اس خیال کو کے مد نظر ترکی نے وہاں پر اپنے حفاظتی دستے بھجوائے اور فوج کی جو ڈپلائمنٹ تھی اس میں اضافہ کیا۔ لیکن جو یہ 2 سیپریٹسٹ موومنٹس تھیں، ان میں سے ایک دشناک نے حملے شروع کیے ترکی کی سپاہیوں کے اوپر اور ان کی سپلائی لائنز کو کاٹ دیا۔ وہ سڑکیں جن سے وہ آتے تھے ان پہ چھاپہ مار کارروائیاں شروع کی اور سلطنت عثمانیہ کی فوج کو بہت نقصان پہنچایا۔ سلطنت عثمانیہ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ آرمینیا کے یہ جو چھاپہ مار گروہ ہیں یہ روس کے حملے کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، اور اگر ایک مرتبہ آرمینیا میں آ کے روس کی فوج بیٹھ گئی تو اس خلافت عثمانیہ کو بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ آرمینیا کے مختلف علاقوں سے جو آرمینیائی لوگ ہیں ان کو نقل مکانی کرا کے شمالی شام میں، کیونکہ شام ان کا ایک صوبہ تھا، وہاں پر منتقل کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ لہٰذا اس نقل مکانی کے دوران بہت سے آرمینیائی لوگ جو تھے ان کو راستے میں ڈکیتیاں ہوئیں، لوگوں نے ان کا قتال کیا، کئی جگہوں پر فوج کے لوگوں نے بھی ان کو لوٹا، ان کا اسباب لوٹ لیا، اور چونکہ ایک بہت لمبی ٹرانزیکشن تھی، ایک بہت لمبی مسافت تھی، اس کے دوران لاکھوں آرمینیائی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ترکی کی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق کم سے کم 3 لاکھ آرمینیائی لوگوں کا اس دوران انتقال ہوا، جبکہ آرمینیائی جو لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دوران 15 لاکھ لوگوں کا انتقال ہوا۔ اس میں یہ بات بتانا بھی اس دوران بہت ضروری ہے کہ ترکی کی باقی ماندہ جو مسلم آبادی تھی اس جنگ کے دوران اس کے 25 لاکھ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ترکی کی سیاست میں یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جو موجودہ صدر ہیں رجب طیب اردگان، انہوں نے آ کر اسلام پسندی کے عنصر کو ایک مرتبہ پھر کافی زیادہ فروغ دیا ہے۔ اس سے پہلے ترکی خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد ایک سیکولر ریاست کے طور پہ سامنے آیا تھا۔ اس کے علاوہ ترکی جو کہ نیٹو کا ایک بڑا قریبی اتحادی ملک ہے، اس کو اپنے دفاع کے لیے ایک لیٹسٹ میزائل سسٹم کی ضرورت تھی، چونکہ ترکی کے بالکل ہمسائے میں سیریا ہے جہاں ایک بہت شدید سول وار ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی کردوں کا ایک بڑا علاقہ ہے جو کہ عراق اور ترکی اور شام کے بیچ کا علاقہ ہے، جہاں پر ایک ایسا بڑا گروہ ہے جو ترکی کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ اپنی ایک علیحدہ ریاست بنانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ترکی کی حکومت نے پہلے امریکن گورنمنٹ سے درخواست کی کہ وہ ایک میزائل سسٹم ان پر بیچ دے یا ایک میزائل سسٹم امریکہ سے خریدا جا سکے، لیکن امریکن گورنمنٹ نے اپنا میزائل سسٹم دینے سے انکار کیا، جس کے بعد ترکی کو رشیا سے S-400 نامی ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنا پڑا۔
S-400 دنیا کا اس وقت جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم 400 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس میں یہ حیرت انگیز صلاحیت موجود ہے کہ یہ بیک وقت 80 ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنا لیتا ہے۔ امریکہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، چونکہ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح سے ترکی اپنے آپ کو روس کے اور چین کے بلاک کی طرف نظریاتی طور پہ قریب کر رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شام میں اور لیبیا میں جہاں امریکہ نے سول وار پیدا کر کے مسلح جتھوں کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا کے اور ان جتھوں کو براہ راست فنڈنگ کر کے وہاں ایک سول وار کریٹ کر دی ہے، جہاں اب تک ملینز آف پیپل، لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ترکی ان دونوں ممالک میں قیام امن کے لیے بھی کام کر رہا ہے، اور شام کے اندر کچھ ایریا ایسا ہے جہاں ترکی نے اپنی افواج کو تعینات کر رکھا ہے۔ امریکہ کو اس بات پر بھی خاصی تشویش ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ترکی اپنا ملٹری مسل ایکسپینڈ کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو ایک جارحانہ ریاست کے طور پہ سامنے لے کر آ رہا ہے۔ ترکی کے معاشی حالات اس وقت بہت زیادہ مضبوط نہیں ہیں، اور ترکی معاشی طور پر کافی زیادہ پرابلمز میں گھرا ہوا ہے، اور دنیا کا جو فائنینشیل ریگولیشن سسٹم ہے اس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کی یعنی امریکہ کی بہت بڑی اتھارٹی ہے، بڑی اجارہ داری ہے۔ اس موقع پر ترکی کی حکومت کا یہ خیال ہے کہ انہیں امریکہ کے ساتھ معاملات کو زیادہ نہیں بگاڑنا چاہیے۔ دوسری طرف امریکہ اس مدعے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چاہ رہا ہے کہ ترکی کے اوپر دباؤ بڑھا دے اور ترکی سے اپنی پسند کے مطالبات منوائے، اور اگر ترکی ایسا ماننے سے انکار کرے تو خدشہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ امریکہ ایران، چین اور رشیا کے بعد شاید ترکی پہ بھی مالی پابندیاں لگا دے گا، جو امریکہ کا سب سے بڑا معاشی ہتھیار ہے۔